خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 41۔ گھر سے کافی دور نکل آیا تھا، بھاگتا ہی جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے سڑک کے ایک موڑ سے اوجھل ہوتے وجود پر پڑی۔ دوپٹہ آدھا کندھوں پر تھا اور آدھا سڑک پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ہادی کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ راستہ، وہ قبرستان کا راستہ تھا، اور دعا یقیناً قبرستان ہی جا رہی تھی۔ ہادی بھاگا تھا۔ دور سے ہی ہادی نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور وہ ارد گرد سے بیگانہ بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دعا، ہادی نے اسے پکارا، مگر وہ رکی نہیں، چلتی ہی رہی۔ دعا رکو! ہادی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچا تھا۔ کہاں جا رہی ہو دعا؟ چلو واپس چلو گھر، ہادی نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہادی بھائی، میں اپنے حیدر سے ملنے جا رہی ہوں، اسے دیکھنے، وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، چلے مجھے جانے دیں۔ اس نے ہادی کو ہٹانا چاہا۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ تم عدت میں ہو دعا، تم ایسے باہر نہیں آ سکتی ہو، چلو گھر چلیں۔ ہادی نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ دعا نے اسے پرے دھکیل کر جانا چاہا، مگر ہادی ڈٹا رہا۔ کیوں نہیں جانے دے رہے مجھے اس کے پاس؟ وہ چلائی تھی۔ خود تو اسے چھوڑ کر آیا اکیلا اس اندھیری قبر میں، اب مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے اس کے پاس؟ میں جس شخص کی بیوہ بن کر عدت گزاروں گی، کیا مجھے ایک نظر اس کی آخری آرامگاہ دیکھنے کا حق بھی نہیں ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیچ سڑک میں بیٹھتی گئی۔ ہادی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، ہادی نے گویا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے حیرت سے ہادی کو دیکھا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی سڑک پر کئی بار وہ حیدر کے ساتھ اس کے والد کی قبر پر گیا تھا، اور آج وہ سوچ کر رہ گیا۔ قبرستان کے باہر پہنچ کر اس نے ایک نظر مڑ کر دعا کو دیکھا۔ وہ نیچے دیکھ کر چلتی آ رہی تھی، گویا کسی کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہو۔ ہادی نے اندر قدم بڑھائے۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہی چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دعا ابھی بھی باہر ہی کھڑی تھی، دیوار کا سہارا لیے۔ دعا، ہادی نے اسے پکارا۔ ہادی چاہ رہا تھا وہ اندر آئے، ایک بار اس کی قبر دیکھ کر ہی صحیح تھوڑا سا رو لے۔ اس کا نہ رونا ہی ہادی کو ڈرا رہا تھا، مگر وہ رک گئی تھی، گردن کو مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی۔ ہادی اس کے قریب آیا۔ میں نہیں دیکھ سکتی اسے ایسے، میرا حیدر ہنستا ہنساتا اچھا لگتا ہے مجھے، میں اسے اپنے خوابوں میں بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے مٹی کے ڈھیر کے نیچے سویا نہیں دیکھنا چاہتی، میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ہادی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فاتحہ تو پڑھ لو اگر یہاں تک آ گئی ہو تو، ہادی نے اسے کہا۔ نکاح کے 3 بولوں کا سحر تو ختم ہونے دیں ہادی بھائی، آپ کے حیدر کی طرح سنگ دلی دکھا کر مجھے آزمائش میں مت ڈالیں، اس نے گویا منت کی تھی۔ ہادی نے بنا کچھ کہے مڑ کر فاتحہ پڑھی اور پھر واپسی کے راستے پر ہو لیا۔ نکاح کے قبول ہے سے لے کر قبر پر فاتحہ کا سفر تم نے بہت جلد طے کر لیا حیدر، تم یہ بھول گئے کہ کوئی ہے جو تمہارے ہم قدم چل رہا ہے، تم اسے چھوڑ کر خود آگے آ گئے، بہت آگے نکل آئے۔ کاش کہ تم میرے ساتھ چلتے، میرے ہم قدم، اگر اتنی ہی جلدی تھی تو ایک بار، بس ایک بار مجھے آواز دے کر اتنا کہہ دیتے کہ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، تو میں یہ بھی نہ دیکھتی کہ منزل محبت ہے یا موت، میں چلی آتی، مگر تم مجھے پیچھے چھوڑ آئے حیدر۔ دعا کی آواز ہادی کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔
اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ بھی نہ رہے تھے۔ سنو، مجھے معلوم ہے یہ انسان مر جائے تو عدت تو پھر ہوتی ہے۔ کوئی مجھ کو بتائے گا، ذرا یہ سمجھائے گا، وفا اگر بے وفائی کر جائے تو، کہ اگر محبت مر جائے تو، بتاؤ کتنی عدت گزاروں، ماتم میں کتنی مدت گزاروں۔ کوئی مجھ کو بتائے گا، ذرا یہ سمجھائے گا کہ دل توڑنے والے پر، وعدہ کر کے چھوڑنے والے پر کون سا دفعہ لگتا ہے؟ کیا اس کو سزا ملتی ہے؟ کوئی مجھ کو یہ بتائے گا، ذرا یہ سمجھائے گا۔ کیا کوئی منتر، کوئی تعویذ ایسا ہے، یا اس دور میں کیا کوئی ابن مریم جیسا ہے جو میری محبت میں پھونک دے زندگی پھر سے؟ شروع ہو ہماری کہانی پھر سے اس نگر سے، جہاں ہم انجان ہوتے تھے، کچھ سیدھے سادے، کچھ نادان ہوتے تھے۔ مگر سنو، کہاں مجھ کو ملے گی میری وہ محبت جو وہ مجھ سے کرتا تھا؟ سنو، اسے کہنا مجھے وہ اتنا بتائے گا، ذرا اتنا سمجھائے گا، وفا اگر بے وفائی کر جائے تو، کہ اگر محبت مر جائے تو، بتاؤ کتنی عدت گزاروں، ماتم میں کتنی مدت گزاروں۔ دعا کی ذہنی حالت کے پیش نظر ہادی اسے نیند کی 2 گولیاں کھلا کر اسے سعدیہ بیگم اور دعا کی والدہ شہناز بیگم کے پاس ہی چھوڑ کر باہر لاؤنج میں آ گیا۔ بے اختیار قدم حیدر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ ایک سسکی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ رکا، پلٹا اور پھر رخ نیچے کی طرف موڑا۔ اسٹور روم کا دروازہ بند تھا، مگر کوئی اندر تھا۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ اندر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ماہی، ہادی نے پکارا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس نے ہادی کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے تھامے۔ حیدر بھائی نہیں آئے کیا؟ اس کے ہاتھوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ اور ٹھنڈے ہوتے ہاتھ ہادی کا دل دہلا رہے تھے۔ ہادی کو اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا خوف بڑے فخر سے گردن اکڑائے اس کے دل میں تخت سجا چکا تھا، اور محبت بے بسی سے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماہی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا تم دعا کو سمجھاؤ، اور تم… ہادی، میرے حیدر بھائی کہاں ہیں؟ وہ ہادی کی بات کاٹ کر چلائی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی دوڑ کر باہر کو آئی تھی۔ ماہی میری بچی، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنے آنسو پونچھ کر آگے بڑھ کر ماہین کو سنبھالنا چاہا۔ مما، ان سے کہیں میرے حیدر بھائی کو لے آئیں۔ مما، میرے لیے سب کچھ تو وہی تھے، وہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ مما، ہادی سے کہیں وہ حیدر بھائی کو لے آئیں۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کا ہر آنسو عادی کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ ہو ہی گیا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ ماہین کا فوبیا ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ سعد کہاں ہے؟ وہ اس کی بات مانتے ہیں، اسے کہیں ہادی کہ وہ جا کر انہیں لے آئے، پلیز ہادی۔ اس نے ہادی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا۔ سعد کے نام پر ہادی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے اب تک اس کے لیے ایک فون بھی نہ کیا تھا، نہ ہی ذیشان صاحب کے علاوہ کوئی اس کی حالت سے واقف تھا۔ وہ سعد کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے ماہین اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ ہادی سب کچھ بھلائے اسے لیے باہر گاڑی کی طرف بھاگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سعدیہ بیگم کے ساتھ CMH کی ایمرجنسی میں موجود تھے۔ سعدیہ بیگم اس حالت میں بھی خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ہادی کو اس وقت ان پر رشک آ رہا تھا۔ جوان بیٹے کو دفنا کر بھی وہ حوصلہ نہیں ہاری تھی۔ ماہین کے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر ہادی کی طرف آئے۔ ڈاکٹر ماہین ہماری بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں،
فی الحال تو وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہیں جس بھی چیز سے فوبیا ہے انہیں اس سے دور رکھا جائے۔ ایسے اٹیک اگر بار بار ہوتے رہے تو اس سے ان کا برین بہت بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ہادی ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ماہین کو گھر لا کر ہادی نے اسے اس کے کمرے میں چھوڑا۔ وہ ابھی بھی انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ نکاح کے دن کیسے اس کا چہرہ روشن تھا اور آج وہ بجھ گیا تھا۔ چہرے پر زردی چھا چکی تھی۔ سب کو سنبھالتے سنبھالتے ہادی کو حیدر کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی بھی موقع پر وہ سب کو سنبھالتا تھا، سہارا دیتا تھا، اور آج جب ہادی سب کو اکیلے سنبھال رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ حیدر اس کے لیے ہی نہیں، باقی سب کی زندگی میں بھی سب سے اہم تھا۔ موبائل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہادی نے چونک کر ماہین کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ کرنل خالد کا نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ اگلے کچھ منٹ میں وہ AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں موجود تھا۔ ICT کے باہر پہنچ کر اس نے کرنل خالد سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ میں موجود پیپرز دیکھنے لگا۔ سرجری کب ہوگی؟ پاس کھڑی AFNS آفیسر کے ہاتھ سے پین لے کر وہ پیپر سائن کرتے ہوئے ہادی نے اس سے پوچھا۔ سر، کچھ ٹیسٹ باقی ہیں۔ ہارٹ کی کمپیٹیبلٹی چیک کرنا ہوگی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد لیفٹیننٹ سارتھ کی باڈی اس ہارٹ کو ریجیکٹ کر دے۔ اور بھی کچھ ٹیسٹ ہیں، اور چائنا سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آج رات یہاں پہنچ جائے گی، تو کل صبح سرجری ہوگی۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ میں سعد کا سگا بھائی ہوں، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے۔ اس کا جسم میرے دل کو اپنے اندر سے ریجیکٹ کر سکتا ہے، مگر حیدر کا دل وہ واحد دل ہے جسے بغیر کسی کمپیٹیبلٹی کے بھی سعد کا جسم ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جسم ہی نہیں، اس کی روح بھی کبھی اس دل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ ہادی کا گلا رند گیا تھا۔ کرنل خالد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ اس AFNS آفیسر نے پیپر سائن کرائے اور پھر آگے کو بڑھنے لگی، پھر رکی۔ پیشنٹ کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے، سرجری میں ٹائم زیادہ لگے گا اور بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو ان سے ملنا بھی الاؤ نہ ہو۔ چونکہ اتنی میجر سرجری کے بعد اسٹاف کے علاوہ کسی کو بھی مریض کے پاس انفیکشن لگ جانے کے ڈر سے نہیں آنے دیا جاتا، اس لیے آپ ابھی چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں، انہیں دیکھ کر آ سکتے ہیں، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ہادی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پلٹ کر سعد کو دیکھتا۔ وہ جو حیدر کی شہادت سے انجان زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا، اس کا بھائی، اس کا حیدر مرنے کے بعد بھی اس کو بچانے کا سامان کر گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے ہادی کی زندگی کے سب سے مشکل 24 گھنٹے تھے۔ سعد کی سرجری، دعا کی دیوانگی، ماہین کی بگڑی طبیعت اور سب سے بڑھ کر حیدر کا ساتھ نہ ہونا، یہ سب اکیلے سہنا اسے زندگی کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس کا درد بانٹنے والا، اس کا ہاتھ بٹانے والا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اب سب کچھ اکیلے کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ذیشان صاحب بھی آپریشن تھیٹر کے باہر ہی موجود تھے۔ ڈاکٹرز اپنا گاؤن اتارتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، وہ سب قدم قدم ہادی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہادی نے اٹھنا چاہا مگر وہ ناکام رہا۔ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، حیدر کی قربانی کو رائے گا مت جانے دینا، مجھے حیدر کے ساتھ ساتھ سعد کا دکھ نہ دینا میرے اللہ۔ اس کے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ قدموں کی آواز قریب پہنچ کر بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں ہزاروں اندیشے تھے۔ سرجری کامیاب رہی۔ پیشنٹ کو ITC میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔
ان کی آواز پر ہادی کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ ایک آنسو تھا جو بہا تھا، جانے وہ کس لیے تھا؟ سعد کے بچنے کی خوشی کا یا حیدر کے جانے کے غم کا؟ اسے ارد گرد کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے خود کو سجدے میں جھکتے محسوس کیا۔ اس سجدے میں کیا کچھ تھا، کوئی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ شکر بھی تھا سعد کے بچنے کا، شکوہ بھی تھا حیدر کے جانے کا، اور صبر بھی تھا ایک اپنے بہت اپنے کو من و مٹی تلے دفنا کرانے کے بعد بھی صرف ایک بے نام آنسو بہانے کا۔ دعا آج اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی عدت حیدر ہی کے گھر گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے گھر بھیج دیا گیا تھا، جہاں شہناز بیگم اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب تک اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ ہر آنسو دھڑکن کے رستے وہ دل پر گرا رہی تھی، جبکہ آنکھیں بنجر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ماہین تھی، جس کے منہ سے کوئی بات سننے کو سب ترس گئے تھے۔ اس کے ہونٹ گویا سل چکے تھے۔ ہادی نے صبح لوٹ جانا تھا ڈیوٹی پر۔ رات کو وہ سعدیہ بیگم سے ملنے آیا تھا۔ آنٹی، حیدر اور دوسرے شہداء کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، آپ کو کل وہاں آنا ہوگا، میں آپ کو لے چلوں گا۔ ہادی نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، میں شاہ زیب کی شہادت کے بعد ہمیشہ حیدر کے ساتھ ہی شہداء کے لیے منعقد ہونے والی تقاریب میں جاتی تھی۔ آج دیکھو میں اپنے حیدر کی شہادت پر جا رہی ہوں۔ ان کی آواز رند گئی تھی، لاکھ ضبط کے باوجود بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہادی اٹھا، آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگایا۔ میں حیدر تو نہیں ہوں، مگر میں کوشش کروں گا آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں۔ ساتھ بھی آ جائے گا، وہ تو آپ کا بیٹا ہے نا، وہ آئے گا نا تو آپ کا حیدر کی طرح خیال رکھے گا۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، ایک نظر اوپر دروازے کو دیکھا، جو آج ایک بار پھر سے اس کے آنے پر بند ہو گیا تھا۔ ڈر پھر سے جیت رہا تھا اور محبت ہار رہی تھی۔ ماہین اپنے ڈر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر محبت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ہادی، میں اسے سمجھاؤں گی مگر… سعدیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر ہادی نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں خاموش کروا دیا۔ اس کی فکر مت کریں، وہ مان جائے گی۔ آپ صبح تیار رہیے گا، میں آپ کو لے چلوں گا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ میری ماہی کا خیال رکھنا، حیدر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے بے بسی سے لان میں کھڑے ہو کر اوپر والی منزل کی طرف دیکھا۔ یکدم پردہ آگے کر کے کوئی پیچھے کو ہٹا۔ ہادی زخمی سے انداز میں مسکرایا، کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو تم ماہی؟ اس نے دکھ سے کہا تھا، پھر قدم باہر کو بڑھا دیے۔